فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت لوگوں پر حج فرض فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد آپ نے ایک حج فرمایا، اور وہ سن 10 ہجری میں حج آپ نے فرمایا۔ پہلے 9 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں مقیم رہے، آپ نے کوئی حج نہیں فرمایا، کیونکہ سن 8 ہجری تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا تو حج ہو نہیں سکتا تھا، اور سن 8 ہجری 18 رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ فتح ہوا، تو شوال، ذوالقعدہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین اور غزوۃ الطائف کی مہمات میں مشغول رہے۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنایا، تو وہ حج کے امیر بنے اور ان کی نگرانی میں حج ہوا، مگر اس حج میں مسلمان، مومن سب اور کفار سب شریک تھے، مشرک بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنایا اور مدینہ طیبہ سے ان کو روانہ فرمایا اور ہدایات دے کر روانہ فرمایا، تو وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ میں آئے۔ پھر حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے روانہ فرمایا کچھ صحابہ کے ساتھ کہ وہاں جا کر آپ نے اعلانات کرنے ہیں۔ تو سن 9 ہجری میں بھی حج ہوا، اس میں مسلمان، مشرک، کافر سب شریک تھے، مگر اعلانات کروائے گئے۔ آپ نے اعلانات لکھ کر بھی دیے۔ سورہ براہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے باتیں ارشاد فرمائی کفار سے متعلق کہ اللہ اور اس کے رسول کفار اور مشرکین سے اب بری ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ یہ اعلانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے مکہ مکرمہ میں، منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں ہر جگہ کروائے، اور مزید کچھ اعلانات تھے۔ ایک اعلان تھا لا يدخل الجنت الا مؤمن، اب جنت میں صرف مومن ہی جائے گا، مومن کے سوا کوئی نہیں جا سکتا۔ ولا يطوف بعد العام مشرک، اس سال کے بعد آئندہ سے کبھی کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کرے گا۔ ولا يطوف بالبیت عریان، زمانہ جاہلیت میں کفار بیت اللہ کا حج کرتے تھے کپڑے اتار کر، کہتے تھے ان کپڑوں میں ہم نے بڑے گناہ کیے، تو یہ کپڑے پہن کر طواف کے لیے کیسے آئیں، اللہ کے گھر کے لیے کیسے آئیں، تو برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ تو اعلان کروا دیا ولا يطوف بالبیت عریان، آج کے بعد کوئی بیت اللہ کا کپڑے اتار کر، برہنہ ہو کر طواف نہیں کر سکتا۔ ومن كان بینہ وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد فعہدہ الی مدتہ، جس کافر قبیلے کا، خاندان کا اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، اس کی مدت طے ہے، تو یہ معاہدہ اس مدت تک ہوگا، اس کے بعد نہیں ہوگا۔ اور جس کے ساتھ بلا مدت معاہدہ ہے، اس کے ساتھ معاہدہ 4 مہینے تک چلے گا، 4 مہینے کے بعد کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ فصیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ۔ یہ اعلانات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں کروائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضرت علی کا معاون تھا، معاون کی حیثیت سے میں شریک ہوا، مینا میں زور زور سے چیخ کر، مجمع بہت زیادہ تھا، یہ اعلانات ہر جگہ میں کر رہا تھا صبح سے شام تک، اور بول کر، چیخ کر میرا گلا بیٹھ گیا، آواز بیٹھ گئی۔ سن 9 ہجری میں بتا دیا گیا کہ یہ سال مشرکین کے حج کا آخری سال ہے،
آج کے بعد کوئی مشرک کوئی کافر حج نہیں کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سب انتظامات ہو گئے اور سن 10 ہجری آیا اور حج کے ایام قریب آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف اعلان کروایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج، اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف لائیں گے۔ تو فقدم المدینۃ بشر کثیر، اعلان سن کر جوق در جوق قبائل آنے لگے، مدینہ منورہ کا رخ کرنے لگے، اور ولم يبق احد يقدر ان يأتي راكبا او راجلا الا قدم، کوئی ایک مسلمان نہیں بچا جو پیدل آ سکتا تھا پیدل آیا، جو سوار ہو کر مدینہ طیبہ میں آ سکتا تھا سوار ہو کر آیا۔ فتلحق الناس لیحجوا معه، لوگوں کا رش بڑھتا گیا، ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کروں، اور جتنے مسلمان شریک ہوئے ان سب کی نیت کیا تھی، جذبہ کیا تھا؟ کلہم یلتمس ان یأتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعمل مثل عملہ، ہر آنے والے کی امنگ، خواہش، جد و جہد اور اس کی نیت اور اس کی طلب ایک ہی تھی کہ، اور کوشش ایک ہی تھی کہ میں اللہ کے رسول کی پوری نقل اتاروں، وہ حج میں وہ سب کچھ کروں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، تاکہ حضور کو دیکھ دیکھ کر حج ہو، حضور کی معیت میں حج ہو، حضور کے ساتھ میں حج ہو، میرا حج کامل ہو، اکمل ہو، مکمل ہو۔ اور پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 25 ذی القعدہ ہفتے کا دن ظہر کی نماز آپ نے مسجد نبوی میں ادا فرمائی، اور روانگی سے پہلے تھوڑا مختصر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ نے میقات بتائے کہ دنیا کے اطراف اکناف سے جو لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں یا قیامت تک آئیں گے، کون کہاں سے احرام باندھے گا، کچھ جگہیں اللہ نے مقرر کی ہیں۔ دور سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے میقات مقرر ہے، میقات بغیر احرام کے وہ اس جگہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ نے فرمایا محل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ، مدینہ طیبہ میں رہنے والے جب مکہ جائیں گے تو یہ ذی الحلیفہ سے احرام باندھیں گے حج کا۔ ذی الحلیفہ 6 میل کے فاصلے پر ہے، اور عراق سے آنے والے، عراق حالانکہ فتح نہیں ہوا، آپ قیامت تک کی تعلیمات ارشاد فرما رہے ہیں، عراق سے جو لوگ حج کے لیے آئیں گے ذات و عرق پر احرام باندھیں گے، اس سے آگے بغیر احرام کے نہیں جا سکتے۔ اور شام فتح نہیں ہوا مگر بتایا شام سے جو لوگ حج کے لیے آئیں گے وہ جحفہ سے احرام باندھیں گے، بلا احرام جحفہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور پھر فرمایا نجد سے جو لوگ آئیں گے وہ قرن المنازل ان کی آخری منزل ہے، وہاں ہر حال میں، وہاں یا اس سے پہلے انہیں احرام باندھنا ہوگا، احرام کے بغیر آگے نہیں گزر سکتے مکہ کی نیت کر کے۔ اور فرمایا یمن سے جو لوگ آئیں گے وہ یلملم سے حج کا احرام باندھیں گے، یا آپ نے میقات ارشاد فرمائے۔ پھر مدینہ طیبہ سے آپ ظہر کی نماز پڑھ کر چلے، 25 ذی القعدہ ہفتے کا دن، اور تمام ازواج مطہرات 9 کی 9 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں شریک ہیں، سودا بنت زمعہ اور عائشہ بنت ابی بکر، حفصہ بنت عمر اور ام سلمہ، ہند بنت ابی امیہ اور زینب بنت جحش، جویریہ بنت الحارث اور ام حبیبہ، رملہ بنت ابی سفیان اور میمونہ بنت الحارث، صفیہ بنت حیی بن اخطب، 9 کی 9 امہات المؤمنین ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک۔ مدینہ طیبہ سے ظہر کی نماز کے بعد قافلہ چلا، اور 6 میل کے فاصلے پر ذو الحلیفہ ہے جس کو آج کل بیر علی کہتے ہیں۔ عصر سے پہلے یہ قافلہ وہاں پہنچا تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے ہاں اس سفر میں بچے کی ولادت ہوئی۔ صحابہ کا جذبہ دیکھیں کہ دن پورے ہیں، حاملہ ہے، عورتیں تو چل نہیں سکتی اور یہ حج کے لیے جا رہی ہیں، تو ذو الحلیفہ پہنچ کر ولادت ہوئی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اور محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوایا کہ یا رسول اللہ ولادت ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ اب تو چونکہ ناپاکی کے ایام شروع ہیں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اغتسلی واستغفری بثوم واحرمی، غسل کرو، لنگوٹ باندھو اور احرام کی نیت کرو، نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھو، 3 کام کرو،
اس حال میں تم بھی حج کرو گی، ساتھ چلو گی۔ اس حال میں یہ چلی، نفاس کے ایام ہیں، عورتیں 40 دن تک بستر سے نہیں اٹھتی اور یہ حج کے لیے جا رہی ہے۔ حج کے لیے آپ نے عصر کی نماز 2 رکعت ذوالحلیفہ میں پڑھی، چونکہ سفر شروع ہو چکا تھا۔ مغرب ذوالحلیفہ میں، عشاء ذوالحلیفہ میں، اس کو وادی العقیق بھی کہتے ہیں۔ رات کو جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی فی هذا الوادی المبارک وقل حجۃ فی عمرہ، اے اللہ کے رسول یہ بڑی مبارک وادی ہے، آپ اس میں حج کے ساتھ عمرے کو بھی شامل فرمائیں اور یہاں نماز پڑھیں، یہ بڑی مبارک جگہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ذوالحلیفہ میں پڑھی، ظہر کی نماز ذوالحلیفہ میں پڑھی، اور ظہر کے وقت آپ نے احرام کی نیت احرام کی تیاری فرمائی، غسل فرمایا اور 2 چادریں بغیر سلے ہوئے زیب تن فرمائی اور پھر خوشبو لگائی۔ خوشبو کس نے لگائی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت۔ حج میں 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو میں نے خود لگائی۔ 2 مرتبہ خوشبو لگانا مسنون ہے، احرام سے پہلے اور جب بعد میں عمرہ پورا ہو جائے، حج پورا ہو جائے، احرام کھل جائے، اس وقت پھر خوشبو لگانا مسنون ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس موقع پر جب آپ نے غسل فرمایا، چادریں زیب تن فرمائی، ابھی احرام کی آپ نے نیت نہیں کی، میں نے اپنے ہاتھوں سے زریرہ نام کی خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود لگائی آپ کے بدن مبارک پر، اور اس میں مشک بھی شامل تھا۔ پھر 10 ذی الحجہ کو جب آپ نے احرام کھولا، اس وقت پھر میں نے اپنے ہاتھوں سے حضور کو خوشبو لگائی۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو لگائی، خوشبو لگ گئی، اب مسجد میں تشریف لائے، 2 رکعت آپ نے نفل ادا فرمائے، 2 رکعت سے فارغ ہو کر سلام پھیر کر اپنے سر سے کپڑا اتارا، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے حج اور عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور اللہم حج اللہم بحجۃ وعمرہ، اللہم بحجۃ وعمرہ، یہ آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد آپ مسجد سے باہر تشریف لائے، مسجد کے باہر ایک درخت تھا، اس درخت کے قریب پھر آپ نے تلبیہ پڑھا۔ بہت سے لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول محرم بن چکے ہیں، احرام میں آ چکے ہیں، پھر سواری پر سوار ہوئے اور قافلہ آپ کے ساتھ چلا۔ اطراف و اکناف سے لوگ آ رہے تھے، کئی دنوں سے آ رہے تھے، یہاں پورا دن قیام ہوا، قافلے آتے رہے، اور جو بیچ کے رہنے والے تھے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے بیچ میں قافلے آ کر شامل ہوئے، کوئی عصایہ میں شامل ہوا، کوئی عرج میں، کوئی ملل میں، کوئی ابوا میں، کوئی عصفان میں، کوئی مر الظہران میں، اور کوئی ازرق میں، کوئی ہرشا کی وادی میں آ کر حضور کے ساتھ شامل ہوا، کوئی تنعیم میں، کوئی صرف میں، کوئی مکہ والے مکہ سے ہی شریک سفر ہوئے، تو قافلے آپ کے ساتھ آتے رہے۔ ذوالحلیفہ سے ایک بہت بڑا قافلہ چلا، ظہر کی نماز کے بعد 26 اور اتوار کا دن ظہر کی نماز کے بعد ذوالحلیفہ سے چلتے چلتے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حتی اذا استوت به البیضاء، آگے ایک چڑھائی آئی، اس چڑھائی کا نام تھا بیضاء نامی، اس چڑھائی پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ، اس کا نام تھا قصوہ، وہ بیضاء پر جب چڑھی میں حضور کے ساتھ تھا۔ اب آگے اس چڑھائی پر منظر کیسا تھا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فنظرت الی مد بصری بین یدیہ من واکب وباشن، میں نے آگے دیکھا حد نگاہ تک، جہاں تک میری نظر جا رہی تھی پیدل چلنے والے شہ سوار لوگ نظر آئے، وعن یمینہ مثل ذلک، پھر میں نے دائیں دیکھا جہاں تک نظر جا رہی تھی پیدل چلنے والے شاہ سوار شتر سوار وہ اس سفر میں شریک، اور پھر بائیں دیکھا حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ، کچھ پیدل کچھ سوار، ومن خلفہ مثل ذلک، اور پھر پیچھے دیکھا حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا، اللہ کے رسول ہمارے بیچوں بیچ، چاروں طرف پروانے، اللہ کے رسول بیچوں بیچ، اور وعلیہ ینزل القرآن، ایسی ہی حال ایسی ہی شان میں کبھی کبھی قرآن کی آیت اترتی تھی اور ہمارا ایمان بڑھتا تھا۔ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، قرآن کو فقط اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، باقی سب اللہ کے رسول سے سیکھ کر قرآن کو سیکھتے ہیں، از خود کوئی نہیں جان سکتا قرآن کو۔ وَهُوَ يَعْرِفُ تأویلہ، صحیح تفسیر صحیح مراد اللہ کے رسول خود جانتے ہیں، لہذا جو کہتے ہیں ہم قرآن پڑھ ہمارے لیے قرآن کافی، حدیث کی ضرورت نہیں، ان کا مقدر گمراہی ہے، کفر ہے،
شرک ہے، کبھی وہ ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ ہدایت پر وہ آئیں گے جو قرآن کو بھی سامنے رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ارشادات کو، افعال کو اور اقوال کو سامنے رکھیں تو ان کو ملے گی ہدایت۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن اترتا تھا حضور پر اور ہم دیکھتے تھے اور ہمارا ایمان بڑھتا تھا، اور وہ یعرف تأویلہ، اور آگے فرماتے ہیں وما عمل به من شیء عملنا به، یہ چاروں طرف حد نگاہ تک پھیلا ہوا جتنا طویل اور عریض کارواں تھا، ایک 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 اس طرح حضور پر نظر جمائے ہوئے تھا اور دل میں یہ طے کیے ہوئے تھا میں نے وہ کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے کرنا ہے۔ وما عمل به من عمل عملنا به، جو حضور کرتے تھے ہم وہ کرتے تھے، آپ نے جو کیا وہ ہم نے کیا۔ یہ جب تک جذبے نہ ہوں حج کامل نہیں ہو سکتا، حج کامل نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں یہاں سے چلے آگے روحا، ایک وادی، ایک جگہ آئی جہاں 70 انبیاء کا قیام ہوا، آپ نے وہاں قیام فرمایا، ایک قافلہ وہاں آ کر شامل ہوا، آپ نے ان سے پوچھا من القوم، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا نحن المسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا من انت، آپ کون؟ آپ نے فرمایا انا رسول اللہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ قافلہ صحابہ کی محنت، صحابہ کی دعوت اور تبلیغ سے مسلمان ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کون؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول۔ یہاں اس قافلے میں ایک عورت تھی، اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بچہ اس کے پاؤں پر کھڑا تھا، اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور اوپر کیا اور پوچھا یا رسول اللہ علی هذا الصبي حج، میں حج پر جا رہی ہوں، اس بچے کو بھی ساتھ لے کر اس بچے کا حج ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا نعم ولکی اجر، ہاں حج ہوگا اور تمہیں بھی اس کا اجر ملے گا، تمہیں بھی اجر ملے گا۔ اور آگے چلے ملل پہنچے، ملل سے آگے چلے عرج پہنچے، عرج پر ایک جگہ قیام ہوا، دوپہر کا وقت تھا اور کھانے کا وقت، بھوک لگی ہوئی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، ابو بکر آپ کے ساتھ آ کر بیٹھے اور حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آ کر بیٹھی، اور میں اسماء بنت ابی بکر آ کر اپنے والد کے پہلو میں بیٹھی، تو ادھر اسماء، ادھر ابو بکر، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور چاروں انتظار میں ہیں کہ حضرت حضور کا خورد و نوش کا سامان اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خورد و نوش کا سامان ایک اونٹنی پر اور اونٹنی غلام کے پاس، ان کے غلام کے پاس، کہ وہ غلام آئے، اونٹنی آئے، سامان اتاریں، کھانا کھائیں اور پھر آگے چلیں۔ انتظار میں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر گزری کہ وہ غلام آئے مگر خالی ہاتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا وہ اونٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ اضللتہ البارحہ، رات کو کہیں کھو گیا، گم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کو غصہ آیا، فرمایا بعیر واحد تضلہ، ایک ہی تو اونٹ تھا، اس کو بھی تم نے غائب کر دیا، گم کر دیا، اور کھڑے ہو کر اس کو ایک دو چپت لگائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، آپ نے فرمایا انظروا الی ھذا المحرم وما یصنع، دیکھو بھئی اس محرم کو کیا کر رہا ہے، یہ محرم کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے چھوڑ دیا، ان کو کچھ نہیں کہا۔ صحابہ کو پتا چلا، صحابہ کھانے پینے کا سامان لے کر آئے، حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہ اونٹ سے کا لدا ہوا سامان لے کر حاضر خدمت ہوئے کچھ دیر کے بعد، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے حاضر ہے، آپ قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے، الحمدللہ ہمیں ہمارا اونٹ مل گیا ہے۔ اتنی دیر میں وہ مل چکا تھا۔ اب عرج سے پھر آگے چلے عصایا سے آگے ابوا سے آگے کارواں بڑھتا گیا، سفر جو مکہ کی طرف بڑھ رہا ہے یہ کارواں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک وادی آئی، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، آپ نے فرمایا یا ابا بکر ایو واد ھذا، ابو بکر یہ وادی کون سی ہے؟ عرض کیا یہ وادی عصفان ہے، وادی عصفان ہے۔ آپ نے فرمایا لقد مر به ہود وصالح على بکرات حمر ختامها اللیف عذرهم العباء وارضیتهم النمار یلبون یحجون البیت العتیق۔ میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اپنی جوان سواریوں پر سوار، اور ان سواریوں کی نکیل کھجور کی چھال، اور انہوں نے عبائیں پہنی ہوئی، اور ان کے اوپر کی چادر دھاریوں دھار، وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ اور وہاں سے چلے آگے ایک وادی اور آئی، آپ نے فرمایا ایو واد ھذا، یہ وادی کون سی ہے؟ عرض کیا گیا یہ وادی ازرق ہے۔ آپ نے فرمایا کأنی انظر الی موسیٰ علیہ السلام ہابطا من الثنیہ لہو جعار الی اللہ بالتلبیہ۔ میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے نظر آ رہا ہے سامنے گھاٹی سے موسیٰ علیہ السلام اتر رہے ہیں،
اور انہوں نے کانوں میں انگلیاں دی ہوئی ہیں اور زور زور سے تلبیہ پڑھتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ اور آگے بڑھے، صحابہ کرام تلبیہ پڑھ رہے تھے، آہستہ آہستہ جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ مر اصحابک یرفعوا اصواتهم بالتلبیہ، اے اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے کہو بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک کہیں۔ تو لبیک اللہم لبیک جب بلند آواز سے تلبیہ پڑھا گیا تو وادی گونج اٹھی۔ اور آگے بڑھے، ایک اور گھاٹی آئی، آپ نے فرمایا ایو ثنیۃ ہذہ، یہ کون سی گھاٹی ہے؟ عرض کیا گیا یہ ہرشا ہے، ہرشا نامی گھاٹی۔ آپ نے فرمایا کأنی انظر الی یونس بن متى الی یونس علیہ جبۃ من صوف علی ناقۃ حمراء جعدہ، میں دیکھ رہا ہوں حضرت یونس بن متى علیہ السلام سرخ اونٹنی پہ سوار، اور اس اونٹنی کے بدن پر بال زیادہ اور وہ رسیوں سے کسی ہوئی، اور یونس علیہ السلام نے اونی احرام پہنا ہوا ہے اور اللہ کے گھر کی طرف رواں دواں ہیں اور تلبیہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یوں یہ قافلہ بڑھتا رہا، پھر آپ چلتے چلتے صرف پہنچے، صرف پڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر وہاں آرام فرمایا اور پھر آپ خیمے میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھی، آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہو مالکی، کس لیے رو رہی ہو؟ پھر خود ہی فرمایا لعلکی نفستی، لگتا ہے تمہیں عورتوں والا شرعی عذر لاحق ہو گیا۔ عرض کیا جی یا رسول اللہ مجھے عذر آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات؟ ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی ہر بیٹی کے مقدر میں لکھ دیا ہے، یہ تو ہو کر رہے گا، لہذا اس میں رونے کی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں۔ فقضی ما یقضی الحاج، اب اس حال میں تم نے وہ سب کچھ کرنا ہے جو دوسرے حاجی کریں گے، غیر اللہ تطوفی بالبیت، صرف ایک کام نہیں کرنا، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی اس حال میں، اس لیے کہ طواف کے لیے حرم کے اندر مسجد کے اندر آنا پڑتا ہے، اور اس ناپاکی کے ایام میں عورت مسجد میں نہیں آ سکتی۔ اس طواف کو چھوڑ کر باقی سب وہ کرو جو دوسرے حاجی کر رہے۔ اور آگے بڑھے، تنعیم، صرف سے آگے تنعیم، تنعیم سے آگے ذی طوا، ذی طوا یہ مکہ سے پہلے آخری منزل، یہاں سے مکہ مکرمہ دو ڈھائی میل کے فاصلے پر، اور ذی طوا میں آپ پہنچے 3 ذی الحجہ اور ہفتے کا دن 3 ذی الحجہ، مغرب کا وقت آپ نے یہاں مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اور اگلا دن تھا 4 ذی الحجہ کا، اور پھر آپ نے غسل فرمایا۔ اب آگے اونٹنی پہ سوار ہوئے، اب مکہ مکرمہ کی طرف چلے 4 کو۔ مکہ پہنچ کر مسجد الحرام میں جب پہنچے تو صفا اور مروہ کے درمیان، حرم شریف کے کئی دروازے ہیں، ایک دروازہ صفا اور مروہ کے درمیان ہے، پرانا اس وقت اس کا نام تھا بابو بنی شیبہ، آج کل اس کا نام ہے باب السلام۔ اس کے آگے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، آپ اونٹنی سے نیچے اترے اور پھر پیدل اور بغیر سواری کے آپ حرم شریف میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی اللہ کا گھر آنکھوں کے سامنے آیا، آپ رک گئے اور اس کو دیکھتے رہے، اور پھر اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، اللہم زد هذا البيت تعظیما وتشریفا وتکریما ومہابتا وبرا وزد من حجہ او اعتمرہ تعظیما وتکریما وتشریفا وبرا۔ اے اللہ آپ کا نام سلام ہے، امن سلامتی آپ ہی سے مل سکتی ہے، اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں ہمیں امن و سلامتی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، اس کے شرف میں اضافہ فرما، اس کی عزت میں اضافہ فرما، اس کی عظمت میں اضافہ فرما، اس کے رعب اور دبدبے میں اضافہ فرما، اور اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اور جو تیرے بندگان خدا میں سے جو بندہ اس گھر کے لیے عمرہ کرنے آئے یا حج کرنے آئے، اے اللہ اس کے بھی شرف میں اضافہ فرما، اس کی بھی عزت میں اضافہ فرما، نیکیوں میں اضافہ فرما، اس کے مرتبے اور مقام کو بلند فرما۔ اللہ کے گھر کے لیے جو حضور کی دعا ہے، حج عمرہ کرنے والے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعا ہے۔ اب آپ دعا کر کے آگے بڑھے، یہاں آپ نے تحیت المسجد ادا نہیں فرمائی، باقی ہر مسجد میں داخل ہو پہلے تحیت المسجد، حرم میں داخل ہو کر طواف کرنا ہی تحیت ہے، تحیت المسجد ہے۔ آگے بڑھے اور آپ نے احرام کی چادریں تھیں تو چادر کو دائیں کندھے سے کے نیچے سے نکالا اور اس کو بائیں کندھے کے اوپر ڈالا، اور دایاں کندھا آپ کا کھلا ہو گیا۔ اس عمل کو کہتے ہیں استباع، یہ طواف کے 7 چکروں میں ہوتا ہے، داہنا کندھا کھلا رہے، آپ نے داہنے کندھے کو کھلا رکھا، پھر آپ حجر اسود کے عین سامنے آئے،
بالکل سامنے آئے اور سامنے آ کر قریب ہوئے اور پھر وضع شفتیہ علیہ اپنے دونوں ہونٹ آپ نے حجر اسود پر رکھے ویبکی طویلا اور دیر تک آپ آنسو بہاتے رہے روتے رہے پھر آپ نے سر اٹھایا دوبارہ چوما پھر سر اٹھایا تیسری مرتبہ چوما اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور پیچھے مڑ کر دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے وہ بھی رو رہے آپ نے فرمایا یا عمر ہا ہنا تسکب العبرات اے عمر یہ جگہ ہے آنسو بہانے کی یہ جگہ ہے آنسو بہانے کی اور پھر آپ نے فرمایا نزل الحجر الاسود وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم یہ حجر اسود اللہ نے جنت سے اتارا دودھ سے زیادہ سفید تھا لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا سیاہ ہو گیا پھر فرمایا ان الحجر والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ طمس اللہ نورهما فلو لم يطمس نورهما لاضاءتا ما بین المشرق والمغرب یہ حجر اسود ہے اور وہ مقام ابراہیم ہے یہ دونوں جنت کے یاقوت ہیں جو اللہ نے جنت سے اتارے ہیں اور ایسی زبردست ان کی روشنی تھی اللہ نے اس روشنی کو بجھا دیا اگر وہ روشنی نہ بجھتی تو ان کی روشنی کائنات کو روشن کر دیتی اور سورج ان کی روشنی کے سامنے ایسے غائب ہو جاتا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہوتا ہے پھر فرمایا واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامہ لہو عینان یبصر بہما یہ حجر اسود ہے اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ اس کو کھڑا فرمائیں گے اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا ولسان ینطق بہ اور اس کی زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا یشہد علی من استلمہ بحق جس نے کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر آداب کی رعایت کے ساتھ اس کا استلام کیا ہوگا بوسہ لیا ہوگا یا اشارہ کیا ہوگا تو یہ حجر اسود اس کے حق میں گواہی دے گا حضرت عمر سے فرمایا یا عمر انک رجل قویش اے عمر تم طاقتور آدمی ہو لا تزاحم علی الحجر فتؤذی الضعیف جب یہاں رش بڑھے تم نہ آنا کہیں تمہارے آنے سے کسی کمزور کو تکلیف نہ ہو تمہیں موقع ملے آ کر بوسہ لینا ورنہ دور سے ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہوئے گزر جانا حجر اسود میں 4 درجے ہیں ایک درجہ یہ ہے موقع ملے بوسہ لو بڑی سعادت بوسہ لو بوسہ نہ ملے ہاتھ لگا کے اس کو چوم لو ہاتھ لگا کے چوم لو ہاتھ نہیں لگا سکتے کوئی چھڑی ہے چھڑی نہیں مسواک ہے مسواک پہنچ جائے مسواک لگا کے اسی کو چوم لو چھڑی لگا کے اس کو چوم لو وہ اس کا بھی موقع نہیں ہے پھر دور دور سے یوں اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے گزر جاؤ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا دائیں طرف موڑے اور بیت اللہ آپ کے بائیں کندھے پر آ گیا آپ نے طواف شروع فرمایا 7 چکر لگائے اور پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل فرمایا پہلوانوں کی طرح اکڑ کر تھوڑا تیز آپ چلے پہلوانوں کی طرح اس عمل کو رمل کہتے ہیں پہلے 3 چکروں میں باقی 4 میں آپ عام درمیانی رفتار سے چلے اور جب حجر اسود کے سامنے سے گزرتے آپ حجر اسود کا شروع میں ایک دفعہ بوسہ لیا پھر آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی وہ چھڑی لگا کر چومی وہ جب اس کا بھی موقع نہ رہا کلما اتر رکن اشارہ الیہ تو آپ نے دور سے ہی اشارہ فرمایا اور حجر اسود سے پہلے آخری جو پہلے والا کونا ہے اس کا نام ہے رکن یمانی اس کو بھی ہاتھ لگایا ہاتھ لگانے کا موقع ہو ہاتھ لگانا اگر موقع نہ ہو دور سے اشارہ نہیں ہے جیسے حجر اسود کا اشارہ ہے تو رکن یمانی کا اشارہ نہیں ہے اور دوسرا فرق یہ ہے رکن یمانی کو خالی ہاتھ لگانا ہاتھ لگا کر چومنا ثابت نہیں ہے حجر اسود کو ہاتھ لگا کر چومنا ثابت ہے یہ 2 فرق ہے جب 7 چکر پورے ہو گئے آپ مقام ابراہیم کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لو اتخذنا مقام ابراہیم خلیلا اللہ کے رسول یہ مقام ابراہیم جنت کا یاقوت جی چاہتا ہے اس کے پیچھے ہم 2 رکعت نماز پڑھتے فوراً جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر آئے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھو طواف پورا کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے آؤ 2 رکعت نماز پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پیچھے آئے بیت اللہ سامنے مقام ابراہیم بھی سامنے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون دوسری رکعت میں سورہ اخلاص آپ نے پڑھی نماز سے فارغ ہو کر آپ زمزم کے کنویں پر تشریف لائے پانی پیا اور کچھ پانی آپ نے سر پر گرایا پھر اس کے بعد سعی کرنی تھی سعی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حجر اسود کے پاس آئے آپ نے اس کا استلام یا اشارہ فرمایا اور استلام اشارہ کر کے صفا کی طرف آپ چڑھے اور جیسے ہی صفا پہاڑی پر چڑھے 3 دفعہ فرمایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
اور اوپر چڑھے. پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اوپر چڑھے, بالکل اوپر بلندی پر پہنچے. قرآن کی آیت پڑھی ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. پھر آپ نے فرمایا ابدأ بما بدأ الله به, اللہ نے حکم دیا صفا مروہ کے درمیان سعی کرو. اب سعی کہاں سے کروں؟ میں وہاں سے ابتدا کروں گا جس پہاڑ کا نام اللہ نے پہلے لیا ہے. ان الصفا والمروہ, قرآن میں صفا کا نام پہلے, تو صفا سے میں اپنی سعی کا آغاز کروں گا. پھر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ پڑھ کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, طویل دعا فرمائی. اس کے بعد پھر یہ آپ نے ذکر پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, طویل دعا فرمائی. دعا ختم کر کے پھر آپ نے یہ ذکر پڑھا, یہ پورا ذکر پڑھا. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ آپ نے دعا فرمائی. 3 مرتبہ دعا ہو گئی, 3 مرتبہ ذکر ہو گیا. اب آپ صفا پہاڑی سے چڑھے نیچے مروہ کی طرف. اب پہاڑی سے اب تو بالکل سیدھا ہے, پہلے اوپر سے پہاڑی یوں آتی تھی اور یوں مروہ پہ جاتی تھی, پہلے اس طرح تھی. تو جیسے ہی پہاڑی سے نیچے پہنچے وہ ایک وادی تھی, وادی. آج کل وہاں 2 سبز لائٹیں ہیں, ایک لائٹ یہاں ایک لائٹ یہاں, جو نیچے کا حصہ ہے. یہاں جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے, آپ دوڑے. مگر کیسے دوڑے, کیسے دوڑے؟ حضور کی زندگی کا ایک ایک پل اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا. کوئی دیکھ سکا نہ دیکھ سکا. ایک خاتون تھی حبیبہ بنت ابی تجرات, اس نے حضور کو دوڑتے ہوئے دیکھا اور تصویر کھینچ کر ہمیں دے دی. فرمایا میں نے حضور کو دیکھا وہو یسعى یدور به ازارہ من شدت السعج. آپ اتنی تیزی سے دوڑ رہے تھے کہ آپ کی تہبند مبارک یوں یوں گول گول گھوم رہی تھی, اس تیزی سے آپ دوڑ رہے تھے. تو انہوں نے تصویر کھینچ کر دی اور دوڑتے ہوئے حضور دوڑ بھی رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی. اے لوگو سعی کرو, اللہ نے سعی تم پر فرض فرمائی ہے. کتنی بڑی حضور کی محنت ہے. اپنا عمل بھی کامل مکمل درجے میں ساتھ ساتھ امت کو بھی بتاتے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, وہ جب طواف شروع ہونے لگا قافلہ لے کر گئے تو ایک نے کہا حضرت یہاں میں کیا پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا یہ کوئی پوچھنے کی جگہ ہے, میں اپنا طواف کروں یا تمہیں بتاؤں؟ وہاں پوچھنا تھا, غصے ہو گئے. لیکن اللہ کے رسول کو دیکھیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے, اپنے عمل میں کوئی کمی نہیں آنے دی, عمل پورا, اور ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں. دوڑتے ہوئے بولنا کوئی آسان کام ہے؟ آپ نے فرمایا اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی. لوگوں دوڑو, یہاں دوڑو. تمہاری ماں دوڑی تھی, حضرت ہاجرہ دوڑی تھی, دوڑو. اور یہ دوڑ اللہ نے تم پر لازم فرمائی ہے, واجب فرمائی ہے. یہاں سے آپ مروہ پہ پہنچے, مروہ پر آپ نے وہ سب کچھ کیا جو صفا پہ کیا, جو میں نے بتایا وہ سب کچھ آپ نے مروہ پر بھی کیا. 3 مرتبہ ذکر, 3 مرتبہ دعا, اور یوں مروہ سے پھر سعی تک, صفا تک دوسرا چکر, صفا سے مروہ تک تیسرا چکر. یوں جب 7 چکر مکمل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے. آپ نے ان سے فرمایا لو ان استقبلت من امری ما استدبرت لم اسق الحج وجعلتها عمرة, کہ اگر اب مجھے جو خیال آ رہا ہے پہلے آیا ہوتا تو میں مدینہ طیبہ سے حج عمرہ دونوں کا احرام باندھ کر نہ آتا, صرف عمرے کا احرام باندھ کر آتا. سعی کرنے کے بعد میں حلال ہو جاتا. مگر مدینہ طیبہ سے میں جانور بھی لے کر آیا ہوں, اب میں حلال نہیں ہو سکتا. جن لوگوں نے صرف حج کا احرام باندھا ہے یا عمرے کا احرام باندھا ہے, طواف اور سعی کرنے کے بعد فَأَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ وَقَصِّرُوا, وہ اپنے احرام سے حلال ہو جائیں اور قصر کروائیں. زمانے جاہلیت میں حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا حرام سمجھا جاتا تھا. زمانے جاہلیت میں وہ اس کو بہت معیوب سمجھتے تھے, ناجائز سمجھتے تھے, حرام سمجھتے تھے. اللہ کو یہ بری رسم, باطل رسم توڑوانی تھی. تو اللہ نے حضور سے فرمایا ان سے کہو طواف, جن کے پاس جانور قربانی کے نہیں ہیں وہ طواف اور سعی کر کے اب حلال ہو جائیں. آپ نے ان سے فرمایا قصر کرواؤ, حلال ہو جاؤ, اور جو کچھ کیا ہے اس کو عمرہ بناؤ. تو حضرت سراقہ بن جعشم رضی اللہ عنہ وہ مروہ سے نیچے کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے آواز دی یا رسول اللہ علی هذا العام او لابد, یہ صرف اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے؟ فشبک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ واحدۃ فی الاخرى, آپ نے اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں شامل فرمایا, داخل فرمایا, اور فرمایا دخلت العمرۃ فی الحج لا بل لابد ابد.
عمرہ حج میں داخل ہو گیا، صرف اس سال کے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 3 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ 4 ذی الحجہ کو عمرہ ہو گیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی احرام میں تھے۔ باقی صحابہ جو جانور لے کر نہیں آئے وہ عمرہ کر کے حلال ہو گئے، انہوں نے بال قصر کروا دیے، اور پھر 5 ذی الحجہ، 6 ذی الحجہ، 7 ذی الحجہ آپ ذی طویٰ میں رہے، اور 8 ذی الحجہ کو آپ نے مینا کی تیاری فرمائی۔ تو آگے مینا سے لے کر اگلے 5 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گزارے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان ہو۔